چودھری انوار کی جو حکومت ہے وہ ہائبرڈ طریقے سے آئی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری انوار کی جو حکومت ہے وہ کسی اور نے بنائی, اور اب جو حکومت بنی ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ دیکھو تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اچھا, تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب جب بنے وزیر اعظم تو پی ٹی آئی نے بھی ووٹ دیا ان کو. ہاں, آزاد کشمیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی سے چودھری انوار الحق صاحب بنے, 48 ووٹ. 48. اب مجھے بتا, کوئی سمجھا دے, ایک آدمی جو دوسری بار اسمبلی کا ممبر بنا ہے, اسپیکر ہے, وہ اچانک اس کو 48 ووٹ پڑ رہے ہیں. میں بھی دے رہا ہوں ووٹ, مسلم لیگ کا صدر, مسلم لیگ کی پارلیمانی پارٹی, پیپلز پارٹی کی بھی پارلیمانی پارٹی ووٹ دے رہی ہے, پی ٹی آئی بھی ووٹ دے رہی ہے. اسد کیسر صاحب اور وہ خٹک صاحب, وہ دونوں مظفر آباد میں موجود تھے, اور آپ نے پی ٹی آئی کے سب تمام کو کہہ رہے تھے ان کو ووٹ دیتے. جیسے ہی وہ منتخب ہوئے تو مجھے کوئی اندازہ ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ سی لگ رہی, تو میں نے اپنی پوزیشن اپنی پارٹی کی وضاحت کر دی. میں نے کہا جی کہ میں نے تو چودھری انوار الحق صاحب کو اور میری پارٹی نے ووٹ دیا, ہم نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا, اور اس کی وضاحت انوار الحق صاحب کو خود کرنی چاہیے. تو انہوں نے, موصوف نے, اسی وقت میری تقریر کے بعد اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور اپنے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں, اور وزیر اعظم پاکستان اور پی ڈی ایم, اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, ان کا میں شکر گزار ہوں. تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو تھا جس کی پردہ داری ہو رہی تھی. اس بار جو ہوا یہ ایک پولیٹیکل پروسیس تھا. ٹھیک, یہ پولیٹیکل پروسیس ایسا تھا کہ اس پولیٹیکل پروسیس میں پیپلز انوار الحق صاحب جو تھے ان کے ساتھ لوگ نہیں رہ رہے تھے, اور گورننس کا برا حال تھا. تو ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی نے لوگوں سے رابطہ کیا. جب ان سے رابطہ کیا, اور وہ جو فارورڈ بلاک میں پہنچے تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے ان سے اونرشپ ان کی ختم ہو گئی. obviously میرے پاس پاکستان مسلم لیگ میں ان کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی, اس لیے کہ میرے پاس کینڈیڈیٹ پورے ہیں. ایک دو جگہ پہ ہیں, باقی تو ہر جگہ میرے پاس امیدوار پورے ہیں. اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے پاس امیدوار نہیں تھی, اور زیادہ تر لوگ جو ہے, ہم سے تو لوگ گئے نہیں تھے, وہ پیپلز پارٹی سے ہی وہاں گئے تھے. بالکل. تو مال متروکہ جو ہے پیپلز پارٹی نے برآمد کر لیا, برآمد کر کے انہوں نے حکومت بنا لی, اور ہمیں کہا گیا کہ جی آپ ہماری اپوزیشن میں نہیں, ہم سے پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ حکومت کا حصہ بنے. اچھا, تو ہمیں آفر کی, ہم نے اس سے معذرت کر لی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت سمیت جو دیگر جماعتیں ہیں جو اس وقت کشمیر میں کبھی اپوزیشن کے رول پر ہوتی ہیں, کبھی حکومت کے رول پر ہوتی ہیں, اپنے لوگوں کی شاید حقیقی ترجمانی نہیں کر سکے, اور اسی لیے لوگ اس وقت نان الیکٹڈ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں؟ نہیں, یہ تجزیہ تھوڑا سا آئی ووڈ لائک ٹو ڈیفر آن دس. اوکے. لوگ آج بھی ہمارے الیکٹڈ لوگوں کے پیچھے کھڑے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ جوائنٹ عوامی ایکشن, میں اس پہ آتا ہوں. ہمارے جب پارٹی بننے جا رہی ہے وہ, جی جو بسم اللہ کریں گے, ہم تو خوش ہوں گے کہ پارٹی بنے. بنیادی طور پر یہ ہوا کہ انوار الحق صاحب جب بنے تو اس وقت یہ تاثر قائم ابتدا میں ہمیں بھی تھا. اچھا, کہ جی یہ 3 پارٹیوں کا الائنس ہے. ایک فارورڈ بلاک آف پی ٹی آئی, پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نون. 15 دن کے بعد انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. انہوں نے ڈائنامکس گورنمنٹ کی چینج کر دی. انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. اب جب ایم ایل ایز کی حکومت آئی تو ایم ایل ایز کی حکومت, میں تو ایم ایل اے ہوں اپنے حلقے کا, لیکن 7 والے حلقے میں تو میرا امیدوار ہارا ہوا تھا, یا جو ہرایا گیا تھا. اب اس ڈبیٹ میں ہم جاتے نہیں ہیں. ٹھیک, ہارا ہوا تھا. میں یہاں پہ, میرا کارکن یہاں پہ تو میرے ساتھ اکوموڈیٹ ہو رہا تھا, لیکن دوسرے حلقے میں وہ اپوزیشن میں تھا. اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے,
تو دونوں مین پارٹیوں کے کارکن جو تھے وہ مختلف حلقوں میں اپوزیشن میں کردار ادا کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ایشوز جب پیدا ہونے لگے اور رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن جب نہ ہو تو ایشوز پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. آزاد کشمیر میں ایسا ہوا اس زمانے میں، آپ نے شاید یہ 2023 کی بات ہے، آزاد کشمیر میں آٹے کی جو قیمت تھی سرکاری وہ 3150 روپے من تھی. اچھا. پنجاب میں اس سال فصل کم ہوئی، پنجاب میں آٹا جو ہے وہ 6500 روپے من بک رہا تھا، ڈبل آف دیٹ. تو وہ تو انہیں منشیات کی اسمگلنگ سے زیادہ پیسے کمانے لگے وہ اسمگلرز، جنہوں نے آٹا کو آزاد کشمیر سے اٹھا کے ادھر کے پی کے میں اور پنجاب میں، چونکہ ہم ایڈجسٹنٹ ٹو کے پی کے پنجاب ہیں، اور مانسیرا، ایبٹ آباد کا ہماری بیلٹ، جی آپ کی بیلٹ، تو یہ سارا ایریا جو ہے. میں نے اسمبلی میں سوال اٹھایا، میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، گورنمنٹ کے فنکشنز ٹھیک نہیں ہے، اور آٹا ملنا چاہیے لوگوں کو سرکاری ریٹ پہ، وہ نہیں مل سکا. جس سے ایک ریزنمنٹ شروع ہوئی. جب جس کے گھر میں روٹی پکنی ہے، 10 لوگ کھانے والے ہیں، اس کو آٹا ہی نہیں مل رہا. پھر یہ ہوا، بعض لوگوں نے ہمیں کہا کہ جی چاول کھا کے تو ہمارے بچے بیمار ہو گئے. اب یہ ویسے کشمیریوں کو پسند ہے چاول بہت. نہیں، کشمیریوں کو پسند ہے لیکن 24 گھنٹے تو نہیں چاول کھا سکتے. ایگزیکٹلی. تو دوسری بات یہ ہوئی، اسی دوران ابھی یہ فیز چل ہی رہا تھا کہ ہمارے پاس جو بجلی کے بل آئے اس میں لکھا گیا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. اگر میرے گھر کا بل 2000 روپے آتا تھا، اچانک وہ 10,000 روپے آیا میرا. اسی طرح جس کا 500 آتا تھا اس کا 5,000 اس کا 5,000 گیا. تو وہ سب نے شور ڈالنا شروع. پھر میں نے اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھایا، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تاجروں نے ایک ایجیٹیشن موو کی، اور پہلے میں نے گزارش کی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے کارکن جہاں پہ تو ان کا ایم ایل اے نہیں تھا وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اوکے. اب تھا یہ عوامی مطالبہ، میں بطور سیاستدان میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جی آٹا نہ ملے، اور میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بجلی جو ہے، چونکہ آزاد کشمیر میں بجلی تقریباً 4,000 میگا واٹ پیدا ہوتی ہے، تو میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیسے دے دوں. تو یہ وہ ایشوز تھے جس کے بنیاد پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی. پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا میں مشکور ہوں، انہوں نے ان دنوں بہت شفقت کی. 23 ارب روپے کا جو سبسڈی دی، جس کی وجہ سے وہ 2023 میں دی تھی. جی 23 میں یہ ہوا کہ وہ جیسے ہی وہ سبسڈی دی وہ معاملہ ختم ہوا، اور اس دوران کوئی FIRs وغیرہ کوئی ہوئی تھی کچھ لوگوں پہ. تو انوار الحق صاحب وزیر اعظم تھے، تو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس میں یہ طے پایا تھا کہ ان کے FIRs وڈرا ہو جائیں گے، اور چھوٹے موٹے اور مسائل تھے. 1-2 نوجوان جو گولی لگنے سے دنیا سے چلے گئے، ان کے عزیزوں کو نوکریاں دینے کا اس قسم ان پہ عمل نہیں کیا.